والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ والے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم اولیاء کرام کی صفات، ان کی کوالٹیز، ان کی سیرت کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اولیاء کرام کی زندگی میں پائے جانے والے واقعات سے سبق حاصل کریں اور ممکنہ صورت میں اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں۔ آج جو ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اس سے یہ ریلیٹ کرتا ہے، لیکن سلسلے میں آگے چلنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ والے کیسے بنیں۔ اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء کرام نے اپنی زندگی جس انداز میں گزاری اور ان کی سیرت کے اندر جو واقعات ہیں، جو پہلو ہیں، اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، کیا لیسن لے سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں کس طرح اس کو نافذ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنکلوژن ہے ہمارے سلسلے کا، کیونکہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کے پہلو بھی اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں، اولیاء کرام کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے، لیکن اس بات کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اور بیان کرنے کا جو بیسک ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نیک بن جائیں، ہم جو ہے وہ اچھے مسلمان بن جائیں۔ آپ دیکھیں اولیاء کرام کے جو واقعات ہیں وہ قرآن پاک میں بھی بیان کیے گئے، احادیث طیبہ میں بھی بیان کیے گئے، اور شب قدر جو اتنی عظیم رات ہے اس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اور پھر اس سے صحابہ کرام کو مزید موٹیویشن ملی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں یہ عظیم رات عطا فرمائی۔ تو اس کے پیچھے کیا ایک بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ یہی تھا کہ اللہ والے کی جو سیرت تھی اس کو بیان کیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم رات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں کئی اولیاء کرام کے واقعات ملتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اس کی تفسیر میں علماء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا، ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کی سیرت کو بیان کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو انعامات کیے ان کو بیان کیا جائے، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو سیکھ کر، اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے جو اللہ والے ہم کیسے بنیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان مدنی پھولوں کو نافذ کریں۔ تو یہ انشاءاللہ عز و جل آج ہمارا ٹاپک ہوگا۔ اس میں ہم قرآن پاک کی آیات بھی سنیں گے، احادیث طیبہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے ایسی باتیں بیان کر دیں کہ جس سے میں اللہ والا بن جاؤں، جس سے میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورا سمرائز کر دیا۔ ویسے ان ڈیٹیل میں اگر ہم بات کرنا چاہیں تو اس پہ بہت کچھ گفتگو ہو سکتی ہے، ہر مدنی پھول پر ان ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جو کنکلوڈ کیا وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو آپ کے اندر اولیاء کرام کی صفات پائی جانے لگیں گی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ التمسک بکتاب اللہ، کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اب اس کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے میں قرآن پاک کی تلاوت بھی آتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کو سننا بھی آتا ہے، اور قرآن پاک پر عمل کرنا بھی آتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی الاقتداء بسنت رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی اکل الحلال، حلال کھانا ہے۔
چوتھی بات ارشاد فرمائی کف الاذی، کہ تکلیف سے جو ہے وہ مسلمانوں کو بچانا ہے۔ پھر فرمایا کہ اجتناب الآثام، گناہوں سے بچنا ہے۔ اور چھٹی بات یہ ارشاد فرمائی ادا الحقوق، حقوق کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو خلاصتاً ایک سمرائز کر کے بیان کر دیا کہ ایک اللہ کے نیک بندے کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس پر مزید انشاءاللہ ہم ثاقب صاحب سے بات کریں گے، لیکن میں ایک وضاحت یہاں پر یہ کر دوں کہ جو ولایت ہے یعنی ولی بننا ہے، یہ وہبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنی رکعت پڑھیں گے یا ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے تو ہم ولی بن جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے جس کو وہ یہ شرف عطا فرما دے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات ایسی ہوتی ہیں جس پر ہم چلیں تو اللہ پاک کے کرم سے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کوئی مرتبہ عطا فرما دے۔ تو ولایت جو ہے یعنی ولی ہونا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، یہ کسبی نہیں ہوتی، یعنی یوں سمجھ لیں آسان الفاظ میں گفٹڈ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اب حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی بات بیان فرمائی التمسک بکتاب اللہ، تو ثاقب بھائی یہاں پر بیان فرمایا گیا کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ یقیناً قرآن پاک ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت کا اس کے اندر سامان موجود ہے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے اللہ والے ہم کیسے بن سکتے ہیں، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ویسے تو قرآن پاک کی کئی آیات ہیں، لیکن جو سورہ فرقان کی جو اینڈ کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے، اپنے خاص بندوں کی جو صفات ہیں ان کو بیان فرمایا ہے، اور ان کو ایک بڑا زبردست جو ہے وہ کہہ لیں لقب عطا فرمائے عباد الرحمن کا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا بیان فرمائیں گے، ان آیات کا کچھ خلاصہ، اور اس میں مومنین کی بہترین پائی جانے والی صفات کو کس طرح بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ قرآن جو ہے یہ مشعل راہ ہے، قرآن میں ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ والا آپ کیسے بن سکتے ہیں۔ بیسک ایک سوال ہو سکتا ہے، ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار جس طرح آج ہمارا ٹاپک ہے ہم اللہ والے کیسے بنیں، تو ایک ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار میں اللہ والا کیسا بنوں۔ تو جا بجا قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن سنیں، قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کریں، تو یقیناً ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو یہاں پر جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے ہم اللہ والے کیسے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کی کہ جو رحمان کے بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اولیاء کرام کی سیرت کو دیکھیں، جیسے آپ نے فرمایا نا یہ گفٹڈ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یوں کہ ایک تحفہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت عطا فرما دیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر عمل کریں، بزرگان دین کے جو طریقہ کار ہیں ان پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر چل کر ہم گزار تو سکتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت سرخرو ہو جائے گی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جو رحمان کے بندے ہیں، رحمان کے پیارے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی شان کیا ہے، خاص بندے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، پروقار طریقے سے چلتے ہیں، ان کا چلنا ان کا پھرنا متکبرانہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ پروقار طریقے سے چلتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دھوڑے لگا دیں یا اتنا بھی عاجزی کے ساتھ وہ اتنا گر کر چلنا کہ لوگ اسے بیمار سمجھیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، پروقار طریقے کے ساتھ ان کا چلنا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس سلام، یہ سلام متارکت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات کو طول نہیں دیتے۔ اللہ والا جو ہے نا، اللہ والا جو ہے، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ والے بن جائیں، تو اگر کبھی ایسی نوعیت بن جاتی ہے، ایسا سلسلہ بن جاتا ہے کہ کبھی وہ لوگ کہ جو دین سے دوری کی باتیں کرتے ہیں یا معاذ اللہ گناہوں کی باتیں کرتے ہیں، جسے جاہل کہہ دیا جائے، اگر ایسے لوگوں سے ہمارا مخاصمہ ہو جائے، ایسے لوگوں سے بات چیت ہو جائے، تو ان سے بچنے میں ہی عافیت ہے، بجائے اس کے کہ ہم طول دیں، بات کو لمبا کریں، اس کو جھگڑے کی طرف جائیں، لڑائی کی طرف جائیں۔ اللہ والوں کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جاتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، اگر ایسی نوعیت آ گئی قالوا سلاما، وہ سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اچھے انداز میں، بہتر انداز میں
ان کا وہاں سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ سے تو ہمیں دو باتیں ضرور پتہ چلتی ہیں، ایک پروقار طریقے کے ساتھ چلنا، یہ اللہ والوں کا ایک طریقہ کار ہے، اور دوسرا کہ جب کوئی جاہل ان سے ٹکرتا ہے تو وہ ان کے ساتھ مخاصمہ نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، ان سے بات کو طول نہیں دیتے، بلکہ وہ ایک اچھے انداز میں قالوا سلاما، وہ سلام کر کے وہ آگے گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کی مکمل سیرت ہی دوسروں کے لیے ایک عمل کا سامان ہوتی ہے، یعنی ان کا چلنا پھرنا، ان کی گفتگو، ان کے کھانے کا انداز، اس کو دیکھ کر دیگر افراد سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے ہمارے مرشد ہیں، ہمارے استاد ہیں، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جو مقتدا ہیں، جو لوگوں کے لیے پیشوا ہیں، ان کا چلنا پھرنا، ان کا ہر عمل یہ گویا اس طرح کا ہوتا ہے کہ دوسرے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس طرح آپ نے چلنے پھرنے کے حوالے سے گفتگو کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہی دیکھ لی جائے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس حوالے سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں چلنا کس طریقے سے ہے، کس انداز سے ہماری چلنے کی رفتار ہونی چاہیے۔ یعنی یوں بھی روایت میں آتا ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ بالکل ہی اس طرح بندہ نہ چلے کہ لوگ اس کو بیمار سمجھیں، اور اتنی اسپیڈ سے بھی نہ چلے کہ لوگ جو ہے وہ اس کی طرف دیکھیں کہ یہ کہاں بھاگا چلا جا رہا ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں پروقار اور درمیانی راہ سکھائی گئی کہ چلنے کے معاملے میں بھی ہمیں درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک تو چلنے کے حوالے سے بھی مدنی پھول اس کی تفاسیر میں ملتے ہیں، اور دوسرا تکبر کے حوالے سے بھی یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ تکبر سے ہر بندے کو بچنا چاہیے، اور اولیاء کرام کی صفات میں سے ظاہر ایک بنیادی صفت عاجزی کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ایسے اولیاء کرام بھی ہیں، ایسے علماء کرام بھی ہیں کہ اگر وہ لوگوں کے مجمع میں بسا اوقات آ جاتے تو لوگ انہیں پہچان نہیں سکتے تھے کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا یہ اتنا بڑا عالم ہے، یعنی ان کے اندر اتنی عاجزی ہوا کرتی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہمیں ملتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات میں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ والے کیسے بنے، ہم نیک کیسے بنے۔ تو ایک مدنی پھول تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں عاجزی کرنی چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے، تجربہ ہوتا ہے کہ جب کچھ نیچے والے منصب پر ہوتے ہیں تو ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن انہیں کوئی بڑا اسٹیٹس مل جائے، کوئی بڑا مرتبہ مل جائے، یا ان کی ڈیزگنیشن کے اندر ترقی ہو جائے تو پھر ان کے انداز میں تبدیلی آ جاتی ہے، ان کا انداز گفتگو اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ کچھ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو یوں نہیں کرنا چاہیے۔ جو رب تبارک و تعالی ہمیں بلندی عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ چاہے تو بندہ ذلیل بھی ہو سکتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتی ہے، اور بندہ ذلیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اور شیطان کے بارے میں ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ جو اس کے برباد ہونے کا جو ایک بنیادی سبب بنا وہ تکبر بنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی گستاخی کرنا بنا۔ تو ماشاءاللہ اس دو آیات میں ہمیں جو ہے وہ کئی اسباق، ویسے ہم ظاہر شارٹ ہم بیان کر سکتے ہیں، ورنہ ان آیات کے تحت بھی بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ سلام متارکت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا جو قرآن پاک کی آیت کے ترجمے کے حوالے سے، تو یہ سلام متارکت کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیں، یعنی اس کا شارٹ یا یوں کہہ لیں کہ ایزی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، یا سمجھانے کے اعتبار سے کیا کہا جا سکتا ہے۔ سلام متارکت ہو سکتا ہے لوگ نہ سمجھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، اگر اس کی کچھ وضاحت تفسیر کے تحت اگر بیان کر دیں تو۔ یعنی متارکت تو لفظ ترک سے نکلا ہے، یعنی ترک کر کے آگے نکل جانا، تو اس کے حوالے سے اگر کچھ مدنی پھول اگر ہیں تو ارشاد فرمائیں۔ تفسیر میں تو اس طرح مفتی صاحب نے تحریر فرمایا کہ اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب کسی معاملے میں کوئی جاہل جھگڑا کرنا شروع کر دے تو اس سے اعراض کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی جاہلانہ گفتگو کے جواب میں اگر کوئی بات کریں تو وہ ایسی ہو کہ جس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو، یعنی اس طرح کی گفتگو ہو کہ کوئی گناہ کا پہلو نہ ہو، اور وہ اس جاہل کے لیے اذیت کا باعث بھی نہ ہو۔ اور فرمایا کہ ترغیب اور تربیت کے لیے یہاں ایک پھر وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو برا کہا، برا بلا کہنا شروع کر دیا، اور تو جسے برا کہا جا رہا تھا تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے کہ جو تمہاری طرف سے وہ دفاع کرتا ہے، مطلب کہ جس شخص کو برا کہا جا رہا تھا تو اس شخص کی طرف سے وہ دفاع کر رہا تھا وہ فرشتہ، اگر وہ خاموشی اختیار کرے تو فرشتہ اس کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اس کی طرف سے وہ جواب دیتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، جیسے اس نے برا کہا نہیں یہ ایسا نہیں ہے، اس نے اور برا کہا یہ ایسا بھی نہیں ہے، تم ایسے نہیں ہو، تم ایسے نہیں ہو،
جب اس نے کہا کہ تم پر سلام ہو تو اس نے کہا کہ تم پر سلام ہو، جس کو برا کہا جا رہا تھا، مطلب ہر دو صورت میں اس ہی کا بھلا تھا کہ جس کو برا کہا جا رہا تھا، اس نے آؤٹ پٹ میں جواب غلط جواب نہیں دیا، برا جواب نہیں دیا، اذیت والا جواب نہیں دیا۔ یعنی ایسے مواقع پر جو ہے وہ جوابی کارروائی نہ کی جائے، اس میں عافیت رہتی ہے۔ بسا اوقات بندہ جوابی کارروائی کرنے جاتا ہے تو اس کو اپنا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک روایت کا مفہوم یوں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اپنے ماں باپ کو کیسے گالیاں دیں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اس کو گالی دے گا، پھر اس کے جواب میں وہ اس کو گالی دے گا گویا اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ تو یوں بسا اوقات جوابی کارروائی کرنے سے جو ہے وہ اپنی بھی زبان خراب ہوتی ہے، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو قائل نہیں کر پاتے، یعنی وہ بحث برائے بحث ہی ہوتی ہے، بحث ہوتے ہوتے معاملہ جو ہے وہ یا تو لڑائی جھگڑے پر ختم ہوتا ہے، یعنی اس کا بسا اوقات ہر وقت ایسا نہیں ہوتا، رزلٹ نہیں نکلتا۔ لیکن یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ اگر اس کے کچھ کہنے پر جوابی کارروائی اسی وقت کی جائے تو بات جو ہے وہ لڑائی جھگڑے تک پہنچتی ہے۔ اس کا ایک حل یہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس وقت اس کو جو ہے وہ جوابی کارروائی نہ کی جائے، اگر اصلاحی مقصود ہے تو بعد میں اس کو سمجھا دیا جائے۔ بسا اوقات دونوں ہی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، طیش ہوتا ہے اور پھر ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کر پاتے، یعنی ظاہر ہے کہ ایک شخص دوسری پر ہوگا، رائٹ ہوگا، دوسرا رونگ ہوگا، تو اب وہ دونوں ہی اپنا ڈیفینس کر رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک اپنی ہی بات منوانے پر تلا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب معاملہ رفع دفع ہو جائے، جب دونوں الگ ہو جائیں، پھر بعد میں کسی کے ذریعے سے یا اچھے انداز میں اصلاح جو ہے وہ کی جانی چاہیے، اور اللہ والوں کا بھی یہی انداز ہوتا ہے کہ وہ اچھے انداز میں اصلاح کرتے ہیں۔ یہاں میں اس پہلو کو بھی لینا چاہوں گا کہ اصلاح کرنے والے کو کیا جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی غلطی ہوتی ہے، بالکل اس میں نو ڈاؤٹ کہ اصلاح کرنے والے جو اصلاح کر رہا ہوتا ہے، جو یہ غلطی دیکھ رہا ہوتا ہے، واقعی غلطی ہوتی ہے، لیکن اصلاح کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جو سامنے والے کو قبولیت کی طرف مائل نہیں کرتا، یعنی وہ اپنی اصلاح نہیں کر پاتا بلکہ وہ بھی لڑائی جھگڑے پر آ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ہو جائیں کہ اصلاح کرنے کا کیا انداز ہونا چاہیے کہ سامنے والے جو ہے وہ ہماری بات کو اچھے انداز میں سمجھ جائے اور وہ اپنی اصلاح کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اس حوالے سے دیکھیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے کہ اگر تم نے کسی کی اصلاح کی اور کسی دوسرے کے سامنے کی تو گویا تم نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اصلاح کرنے کا بھی ایک تربیتی ایک سیشن یوں سمجھے کہ ہونا چاہیے، ہمیں تربیت خود بھی حاصل کرنا چاہیے کہ ہم نے اصلاح کسی کی کرنی کیسے ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اصلاح کرتے ہیں تو سامنے 10 بندے سامنے بیٹھے ہیں تو اس کو کھڑا کر دیں گے، اس کی اصلاح کے اوپر ہم نے اس کو پورا لیکچر جھاڑنا ہے، اس کی ٹھیک ٹھاک تربیت کرنی ہے۔ اصلاً ہم اس کی اصلاح نہیں کر رہے، بلکہ یا تو ہم اس کو جری کر رہے ہیں یا اس کو ہم ذلیل کر رہے ہیں۔ اصلاح کرنی ہے ہم نے تو ایک احسن انداز میں اسے علیحدگی میں سمجھائیں، اکیلے میں سمجھائیں۔ آپ کی اصلاح مقصود ہے نا، ڈیگریڈ کرنا تو مقصود ہی نہیں ہے۔ جب مقصود ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے، کسی کو ذلیل کرنا، حقیر سمجھنا، یہ حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ مقصود نہیں ہے آپ کا، تو پھر آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے تو ایک تو سامنے بھی ہے اور دوسرا پوشیدہ بھی ہے، تو کیوں نہ اس راہ کو اختیار کیا جائے کہ جس میں حقیقی اصلاح ہے، اس کی حقارت یا اس کا ڈیگریڈ ہونا اس میں نہیں پایا جاتا۔ تو فرمایا یہی گیا کہ اگر تم نے اصلاح کرنی ہے تو اس کو تنہائی میں، اکیلے میں، علیحدگی میں، احسن انداز میں اصلاح کی جائے۔ اچھا، پھر دوسرا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جارحانہ انداز ہوتا ہے، ہم اصلاح بھی کر رہے ہیں، اب تمہیں سمجھ نہیں آتی، اس کے اوپر صحیح غصہ جھاڑیں گے، ایک مطلب جو الفاظ ہمیں کہنے نہیں چاہیے، بعض اوقات وہ والے غلط الفاظ استعمال کر جاتے ہیں بطور اصلاح، بعد میں ہم کہہ بھی دیتے ہیں، جتلا بھی دیتے ہیں، بھائی میں تو تمہاری اصلاح کر رہا ہوں تو تمہیں برا لگ رہا ہے یہ اصلاح کرنا۔ بھائی آپ اصلاح کر رہے ہیں تو احسن انداز میں بھی کر سکتے ہیں، اچھے انداز میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب بزرگان دین کا طریقہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی ایک بزرگ یا صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ہم پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کی جب اصلاح کی بات آتی ہے تو ایک احسن انداز میں اصلاح کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی جب اصلاح کسی کی کرنی ہو تو احسن انداز میں، بہتر انداز میں ہی ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کو ڈیگریڈ کریں۔ یعنی یہاں پر یہ بھی ہے کہ صرف یہ مقصود نہ ہو کہ میں جیت جاؤں، میں جو ہے وہ اس پر حاوی ہو جاؤں، بسا اوقات پیچھے جو ایک ریزن ہوتا ہے یہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی بظاہر تو ہم اصلاح کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر ہی اندر شاید یہ بھی ایک نیت ہوتی ہوگی یا جن کی ہوتی ہے ان کو غور کرنا چاہیے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اصلاح کرنے کے پیچھے جو ایک بنیادی ریزن ہے وہ غالب آ جانا، میری بات جو ہے وہ مان لی جائے، یہی مقصود تو نہیں ہے۔ یعنی اصلاح کرنا تو ایک اچھا عمل تھا
لیکن یہ درمیان کے اندر جو ایک اپنی غلبہ پا لینا جو ہے وہ اپنی بات منوا لینا، بس میں حاوی ہو جاؤں سامنے والے پر، اگر یہ ریزن ہے تو پھر اس کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسا جو ہے وہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اصلاح بھی کی جائے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہوگی تو اگر وہ نہیں بھی مان رہا تو لڑائی جھگڑے تک بات نہیں پہنچے گی۔ آپ کا کام تھا اصلاح کرنا، اب وہ اپنی اصلاح نہیں کر پا رہا، آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اگر وہ شرعی مسئلہ ہے، آپ نے اس کو شرعی اعتبار سے کوئی دلیل بھی دی ہے، کوئی مسئلہ بھی سمجھایا ہے، اگر وہ اصلاح نہیں کر پا رہا تو ظاہر ہے کہ ہمارا کام تو اصلاح کرنا ہے، منوانا تو ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی تو اس اصلاح کرنے میں بھی ثواب ملے گا، اور اگر ہم اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں، سامنے والا رجوع کر لے تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور آپ دیکھیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کتنا پیارا انداز ہوتا ہے اصلاح کرنے کا، یعنی آپ جو ہے وہ اس انداز میں اصلاح کرتے ہیں کہ وہ اصلاح بندے کے دل کے اندر اتر جاتی ہے، یعنی وہ ایک تو اس بات میں خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ امیر علیہ سنت کا پیغام جو ہے وہ تشریف لایا ہے، یعنی اس کو یوں تو نہیں کہنا چاہیے کہ مطلب غلطی ہو گئی تو کوئی اچھا کام ہوا، لیکن ایک اس کے لیے ایک خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پیغام اس تک پہنچتا ہے۔ اور آپ کا جو انداز بارہا کا مشاہدہ یہ دیکھا ہے کہ آپ پہلے اس کے اچھے پوائنٹس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی بیان ہوا یا کوئی سلسلے میں کسی نے بات بیان کی تو جو اس کے اچھے پہلو ہیں پہلے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ آپ نے ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات کی، اس پہلو پر آپ نے جو گفتگو کی ماشاءاللہ اچھی تھی، آپ کا انداز اچھا تھا، یعنی اس انداز میں سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور پھر جو اصلاح کا مدنی پھول ہوتا ہے وہ آپ بعد میں عطا فرماتے ہیں، تو اس سے جو قبول کرنے والا ہوتا ہے وہ زیادہ جلدی قبولیت کی طرف آتا ہے، یہ انداز زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ فل ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں امیر علیہ سنت کی ذات سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کسی کی اصلاح بھی کرنی ہو تو پہلے اگر اس کے اندر اچھے پوائنٹس پائے جاتے ہیں تو بیان کیے جائیں۔ اب یہ مقصد بھی نہیں ہے، یہ تربیت بھی امیر علیہ سنت ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ اس کی تعریف میں مبالغہ بھی نہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ جو اچھی بات اس میں نہیں پائی جا رہی پھر زبردستی آپ کہیں کہ چلو میں اس کی کچھ تعریف کر دیتا ہوں۔ اگر وہ ٹوٹلی رانگ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی پھر اچھی باتوں کو کس طرح ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اچھی بات بیان کرنے کے سلسلے میں یا اچھی بات بیان کرنے کا ارادہ ہمارا ہو اور ہم کوئی مبالغہ کر جائیں، پھر وہ مبالغہ جھوٹا مبالغہ نہ بن جائے، یا جو اس کے اندر اچھی بات پائی ہی نہیں جا رہی تھی صرف اس کا دل خوش کرنے کے لیے وہ بات بیان کر دی، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات واقعی اچھی ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھی ہے، اس کو بیان کیا جائے، اس کو بتایا جائے کہ آپ نے یہ بات بڑی پیاری کی، اور پھر جو ہے وہ جو اس کے اصلاح کے مدنی پھول ہیں وہ بھی اسے دیے جائیں، تو انشاءاللہ امید ہے یہ انداز زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ثابت ہوگا اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ تو ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کی سیرت میں جو مدنی پھول پائے جاتے ہیں اس کو لے کر ہم اللہ والے کیسے بن سکتے ہیں، ہم نیک بندے کیسے بن سکتے ہیں۔ تو یہ جو بنیادی چیز ہے شریعت پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کی یہ کرامت بھی دیکھ لو کہ وہ ہوا میں 4 زانوں ہو کر بیٹھا ہوا ہے، تب بھی اس وقت تک یہ نہ سمجھو کہ یہ بہت بڑا ولی ہے، اس وقت تک کہ جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ حکم پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے رکنے کا ارشاد فرمایا ہے اس سے رکتا ہے کہ نہیں رکتا، اسی طرح جو شرعی حدود ہیں، جو لمٹس ہیں، اس کو کراس تو نہیں کرتا، حفظ حدود کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ شریعت کے معاملے میں جو شریعت کے جو فرائض اور واجبات اور جو لازمی امور ہیں جو بندے کو عمل کرنا ضروری ہیں اس پر وہ کتنا عمل کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے ایک سمجھنے کے معیار دیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں پائی جائیں گی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل بھی کرتے ہوں گے، اسی طرح وہ شریعت کی لمٹس کو کراس نہیں کریں گے۔ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی شریعت کی لمٹس کو کراس نہیں کرتا، ان حدود کو کراس نہیں کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خاصیت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شریعت کے احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، اس پر وہ لازمی طور پر عمل کرتے ہیں۔ اب جیسے سورہ فرقان کی جو آیت ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کی جو راتیں ہیں وہ قیام میں، عبادت میں گزر جاتی ہیں۔ تو اب اگر اس پہلو کو لیا جائے تو یہ نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے، جو اس کی تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ رات بھر جو ہے وہ قیام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزارتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، اور یہ ان کا سلسلہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یوں ان کے ایام گزرتے ہیں۔ اور بالخصوص جو راتیں ہوتی ہیں وہ رب کی بارگاہ میں حاضری کی ہوتی ہیں، رب کے ساتھ ایک خلوت جو ہے اس کا وہ وقت ہوتا ہے۔ جیسا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جو تہجد گزار لوگ ہیں ان کے چہرے اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟
تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور انہیں عطا فرما دیتا ہے. تو یہ کیا ہوا کہ رب کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے. بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ تہجد کا جو وقت ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا سے کٹ آف ہو کر آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اس میں ریاکاری کا جو سلسلہ ہے، ریاکاری کا جو احتمال ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، اخلاص بندے کو زیادہ ملتا ہے. تو یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفت کو بیان کیا کہ یہ اپنی راتیں عبادت میں گزارنے والے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کی نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے تو ان کے فرائض کے اوپر ان کی پابندی کتنی ہوتی ہوگی. اب ایک اور پہلو ہے جس کو میں انشاءاللہ آخر میں لوں گا کہ بعض لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی نیک بندوں کی بات ہے، ہم یہ کہاں کر سکتے ہیں، ہماری تو یہ ہمت نہیں ہے. اس کو انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو آگے لیتے ہیں. لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ اگر امیجن کریں کہ یہ نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے، نفلی عبادات ان کی اتنی مضبوط ہوا کرتی تھیں تو فرائض کتنے ان کے مضبوط ہوتے ہوں گے. ہمیں کیا چاہیے اگر ہم نفلی عبادت اگر بالفرض نہیں کر پا رہے، فرائض کے حوالے سے ہمارا ذہن کیسا ہونا چاہیے، فرض نمازوں کے حوالے سے، فرض روزوں کے حوالے سے ہمارا کیسا ذہن ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، بے شک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں؟ ہر اسلامی بھائی اپنے آپ سے یہ سوال کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہم اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا؟ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز بھی عبث پیدا نہیں فرمائی، بیکار پیدا نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، انسان جو سب مخلوقات میں اعلیٰ ہے، وہ عبث کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فضول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بیکار کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا. اور انسان کو کہنا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے. جی، تو انسان کو تو عبث پیدا کیا ہی نہیں گیا، فضول تو پیدا کیا ہی نہیں گیا. اب پتہ چلا کہ ہم بھی کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمارا دنیا میں آنے کا بھی کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن خود فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. تو پتہ چلا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں. میں اور آپ یا ایک بہت بڑی تعداد ہم میں سے یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. دیکھیں، محبت ہے تو یہ محبت جو ہے ہمیں اپنے محبوب کی اطاعت کرواتی ہے. کسی سے بھی محبت کی جائے، جس سے محبت کریں وہ محبوب کی اطاعت لازمی کرواتی ہے. تو رحمان کی محبت جن کے سینوں میں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جن کے سینوں میں ہو، تو وہ کیسے پھر فرائض سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ وہ کیسے سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ تو وہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، وہ سنن ہوں، وہ نوافل ہوں، وہ ان میں کثرت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنے رب کی معرفت چاہیے ہوتی ہے، اپنے رب کی محبت کا جو ایک چاشنی ہے وہ اس میں اور اضافہ چاہتے ہیں. تو اس لیے اب ہم بندے رب کے ہیں، ہم مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، احسانات اتنے ہیں کہ جن کو ہم شمار کر ہی نہیں سکتے، نعمتیں اتنی ہیں کہ شمار کر نہیں سکتے. ہم دنیا کی نعمتیں تو کجا ہیں، اپنے 6 فٹ کے اگر بدن پر ہم غور کریں نا، ہم اس میں سے ایک نعمت کا بھی صحیح معنی میں شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی نعمتیں رب کی ہم کھاتے ہیں، اتنی رحمتیں رب کی پہنتے ہیں، اتنی نعمتیں اپنے رب کی استعمال کرتے ہیں. پھر دنیا کی جو نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں سے جو لطف اندوز ہوتے ہیں وہ شمار میں ہی نہیں ہے. اچھا، پھر اتنی نعمتیں جس رب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو پھر اس رب نے ہمیں 5 وقت کی نماز عطا فرمائی ہے. دیکھیں کہاں 50 نمازیں تھی اور کہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ 5 نمازیں، اور جو 5 نمازوں کا پابند ہے اس ثواب اسے 50 نمازوں کا مل رہا ہے. تو کیا ابھی بھی ہمارا اتنا حق نہیں بنتا کہ ہم نماز کی پابندی کریں، ہم فرائض کی پابندی کریں، ہم سنتوں کی پابندی کریں، ہم واجبات کی پابندی کریں؟ تو ہم جب بندے رب کے ہیں، اچھا پھر یہیں پر نہیں ہے ختم، ہم نے کل رب کے حضور حاضر بھی ہونا ہے. وہ بارگاہ بھی حاضر ہے جس بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، مالک کی بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں ہم نے جانا ہے، نامہ اعمال ہمارا کھولا جائے گا اس بارگاہ میں. تو جس رب کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور جس رب کے حضور ہم نے کل حاضر ہونا ہے قیامت والے دن، تو اس رب کے احکامات پر آج عمل کر لیں، انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت ہماری سرخرو ہو جائے گی. کوئی بھی پھر مسلمان جو ہے پھر نماز سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا. سستی
کاہلی، ہم اس کو پیچھے ہٹا دیں، ہم اس سے دور ہٹ جائیں، انشاءاللہ ہماری آخرت کی طرف جب نظر ہوگی، ہماری منزل کی طرف جو نظر ہوگی کہ ہماری منزل جنت ہے، رب کی رضا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، جب ہماری یہ منازل ہماری پیش نظر ہوں گی تو بات وہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ والی ہے جو آپ فرماتے ہیں نا، اٹھ فریدہ ستے ہوں تے چاڑو دے مسیت، اٹھ فریدہ ستے ہوں تے چاڑو دے مسیت، تو ستے ہو تیرا رب جاگے تیری ڈاڈے نال پرید۔ کہا کہ تم سو رہے اور تیرا رب تمہاری تو اس رب کے ساتھ محبت ہے، اس رب کے ساتھ تمہاری لو لگی ہے کہ جس رب کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ تک نہیں آتی، تو اٹھو اور جا کر مسجد کی صفائی کرو، نماز کی طرف جاؤ، قرآن کی طرف جاؤ۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے، لازم ہے ہم پر کہ ہم نماز کی پابندی کریں، ہم قرآن کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ ماشاءاللہ مدنی پھول ہم سن رہے ہیں، مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کی کالز بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ آئیں ہم کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین کیا کہہ رہے ہیں وہ سنتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ والا بننے سے کیا مراد ہے؟ اللہ والا بننے سے کیا مراد ہے، اس کی ویسے ابتدا میں نے کچھ تو وضاحت کی ہے کہ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ولایت کے درجے کو کیسے حاصل کر لیں، یہ میں نے وضاحت شروع میں کی تھی کہ ولایت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ والے بننے سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کی سیرت کے جو نمایاں پہلو ہوتے ہیں ان کو سیکھ کر، ان کو سمجھ کر ممکنہ صورت میں ہم اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ انشاءاللہ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی انشاءاللہ برکتیں ملیں گی، آخرت میں بھی انشاءاللہ بہترین جو ہے وہ جزا ملے گی، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے بسا اوقات ہمیں لاجک پتہ نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم عمل کرتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کا طریقہ کار رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سنتیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے ہمیں لاجک تو نہیں پتہ ہوتی، لیکن ہمارے آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل رہا ہے اور جس کے بارے میں ترغیبات موجود ہیں کہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم عمل کرتے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، اگرچہ ہمارا مقصد وہاں پہ کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا مقصود نہ ہو، لیکن یہ اللہ کے نیک بندوں کے جو سیرت ہوتی ہے، جو اعمال ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے یا اللہ والے بننے کا جو ایک مقصد ہے یا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ہم نیک بندے بن جائیں، کامیاب مسلمان بن جائیں، کامل مومن بن جائیں۔ جو اولیاء کرام کے اندر یہ ساری باتیں پائی جاتی تھیں، ہم ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل دنیا میں اس کی برکتیں ملیں گی، ہم نیک مسلمان کہلانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمت انشاءاللہ شامل حال رہی تو آخرت میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا اچھی صحبت اپنا کر اللہ والا بنا جا سکتا ہے؟ جی ثاقب بھیا، اچھی صحبت اختیار کر کے اللہ والا بنا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً صحبت بہت اثر رکھتی ہے، اچھے لوگوں کی صحبت بہت اثر رکھتی ہے۔ کسی نے کہا نا کہ کچھ دن جو ہے ایک مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، غالباً مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے، مٹی سے خوشبو آ رہی تھی تو پوچھا کہ مٹی تیرے اندر خوشبو تو ہوتی نہیں ہے، یہ تیرے اندر خوشبو آ کیسے گئی ہے؟ تو مٹی نے کہا حقیقت یہ ہے کہ میرے اندر خوشبو نہیں ہے، لیکن چند دن میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں تو میرے اندر خوشبو آ گئی ہے۔ تو جس وقت ہماری صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جب اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو اس کا اثر بھی یہ ہوگا کہ ہمارے اندر خود بخود تبدیلی آئے گی۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بھی دیکھیں ہیں، بالخصوص اگر ہم امیر علیہ سنت کی صحبت کا اثر دیکھتے ہیں تو ہمیں تو نظر آتا ہے امیر علیہ سنت کی صحبت پا کر کیسے نہیں بدلے ہیں، کتنے وہ لوگ کہ جو کل تک کیسی زندگی میں تھے، کن گناہوں میں ملوث تھے، لیکن الحمدللہ جیسے ہی امیر علیہ سنت کی صحبت میسر آتی ہے آج اللہ کے فضل سے آج وہ امام نظر آتے ہیں، عالم بنے نظر آتے ہیں، حافظ نظر آتے ہیں، وہ تہجد گزار نظر آتے ہیں، وہ چہرے پر الحمدللہ سنت کے مطابق داڑھی شریف سجائے نظر آتے ہیں، سر پر امامہ شریف کا تاج سجائے نظر آتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ صحبت ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اچھا اثر لاتی ہے، برے لوگوں کی صحبت برا اثر لاتی ہے۔ صحبت صالح تو رسالے کند، صحبت طالع تو رتالے کند۔ اچھوں کی صحبت اچھا رنگ لاتی ہے، بروں کی صحبت برا رنگ لاتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو مہارت حاصل کرنے کے لیے اس سے مزید ایکسپرٹ کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ یعنی ڈاکٹرز کو اگر ہم دیکھ لیں
تو بندہ اچھا ڈاکٹر اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کسی ایسے ہی ہے۔ ایکسپرٹ ڈاکٹر کی صحبت اختیار نہ کرے. اب اس کو آپ ہاؤس جاب کہہ لیں، وہ بھی ایک صحبت ہی ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس کے ساتھ جب کنیکٹ رہتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، تو وہ ایکسپرٹ بننے کی طرف بڑھتا ہے. اسی طرح بندہ مفتی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کسی ماہر مفتی کی صحبت اختیار نہ کرے. تو یہ دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے بھی دیکھیں، اگر کوئی اسٹیٹس کوئی منصب حاصل کرنا ہے تو ایکسپرٹ سے آپ کو جو ہے وہ کنیکٹ رہنا پڑتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، بار بار ان کے پاس آنا جانا پڑتا ہے، ان سے سیکھنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ صحبت کا اثر ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو ہمارے اندر بھی تبدیلی آئے گی. اور یہ مشاہدہ ہے، یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جب بندہ نیک بندوں کی صحبت میں جاتا ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہی دیکھ لیا جائے کہ بندہ گناہوں سے چور ہوتا ہے. کتنی مدنی بہاریں ایسے ملتی ہیں کہ ہم اجتماع میں آئے، ہمیں دعا کا موقع ملا، ہماری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی میں کبھی نہ رویا ہو، لیکن جب نیک بندوں کو دیکھتا ہے اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے، اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یہ رو رہے ہیں، تو بسا اوقات دیکھنے سے ہی آنسو نکل جاتے ہیں. نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا تجربہ ہوا ہے چند مرتبہ اعتکاف میں، بالخصوص ایسا مشاہدہ ہوا ہے. بعض اسلامی بھائی آ کر بعد میں بتاتے بھی ہیں. جیسے اس مرتبہ ایک سلسلہ ہوا، ایک مختصر سا پروگرام تھا کہ غسل میت اور کفن میت کا ایک طریقہ کار بتایا گیا. ایک اسلامی بعد میں آئے اور انہوں نے آ کر کہا شاید میں زندگی میں کبھی ایسے نہیں رویا، لیکن آج یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو ہیں. اور یہ مشاہدہ مطلب پچھلے سالوں میں بھی یہ رہا. تقریباً جب بھی اعتکاف ہوتا رہا ہے تو یہی اسلامی بھائی ایک تعداد آتی تھی اور آ کر بتاتی ضرور تھی کہ ہمیں یہ والی بات ایسی لگی ہے، دل پر ایسا اثر انداز ہوا ہے کہ پہلے کبھی آنسو نہیں آئے، لیکن آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماع کی برکت سے، مدنی مذاکرے کی برکت سے، یا اعتکاف کی برکت سے ہماری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں. تو یہ ہوتا ضرور ہے کہ صحبت اپنا رنگ تو لاتی ہے، صحبت اثر تو رکھتی ہے. بالکل. تو اچھی صحبت جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. اجتماعات ہوتے ہیں، مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، پھر ہفتہ وار جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں اگر بندہ اگر مدنی چینل کے ذریعے ہی اپنی حاضری کر لے تو بہت سارا مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں، بہت ساری اصلاحی پہلو پر گفتگو ہوتی ہے. اور کئی ایسے اسلامی میں ملیں گے جنہوں نے مدنی مذاکرے کی برکت سے اپنے اندر چینجنگ محسوس کی. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، امیر علیہ سنت کے مدنی پھول سنے تو ان کے اندر ایک چینجنگ جو ہے وہ آنے لگی. تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ دعوت دوں گا کہ ہفتہ وار جو مدنی مذاکرہ ہے اس کو تو آپ بالکل بھی مس نہ کریں. یعنی آپ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر آپ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور بسا اوقات اسلامی میں بتاتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ امیر علیہ سنت اس حوالے سے گفتگو فرمائیں، یا بسا اوقات ان کے اپنے میٹرز اس طرح کے چل رہے ہوتے ہیں، فیملی پرابلم اس طرح کے چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس پر ڈسکس کیا جائے، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے وہ اصلاحی مدنی پھول آ جاتا ہے، اس پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور کئی دیر تک اس پر اصلاحی پہلو پر گفتگو ہوتی رہتی ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ مدنی پھول سنتے ہیں اس کو اپنے زندگی میں نافذ کرتے ہیں تو ان کے پرابلم سولو ہو جاتے ہیں. تو بالکل اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اپنے علاقے کے جو آپ کے ذمہ داران ہیں ان سے آپ کنیکٹ رہیں. اور امیر علیہ سنت کی طرف سے جو نیک اعمال کا رسالہ ہے یہ بھی ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اچھی صحبت ہی ہے، کیونکہ ہمارے جو نگران ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، وہ یہی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جو نیک اعمال کا رسالہ ہے وہ اس طرح پر کرنا ہے کہ گویا امیر علیہ سنت ہم سے سوال کرنے کہ بیٹا آپ نے کیا، آپ نے اچھی نیتیں کی آج، بیٹا آج آپ نے کیا 5 وقت کی نماز بعد جماعت پڑھی. یعنی اگر یوں نیک اعمال پر عمل کیا جائے کہ گویا امیر علیہ سنت ہم سے سوال کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک امیر علیہ سنت کی صحبت مل گئی. اور پھر بندہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس نیک اعمال کی طرف آئے گا، اپنے اعمال کو بڑھانے کی طرف آئے گا. تو یہ نیک اعمال کے جو رسالے ہیں اس پر بھی ضرور عمل کیا جائے اور اپنے ذمہ داران کو جمع بھی کروانا چاہیے. ثاقب بھائی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صفات کے حوالے سے اور پھر ہم اللہ والے کیسے بن سکتے ہیں اس پر گفتگو ہم کر رہے تھے. کئی مدنی پھولوں پر گفتگو ہو سکتی ہے، بہت سارے جو ہے وہ مدنی پھول موجود ہیں. اتباع سنت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس پر ہم کچھ ڈسکس کرتے ہیں. جیسے کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی ملتا ہے کہ جو سنت کی پیروی کرنا ہے، سنت کی جو اتباع کرنا ہے، یہ بندے کو اللہ والا بناتا ہے. میں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی حوالے سے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بشر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے ہم اسروں پر اتنی فوقیت کیسے عطا فرمائی؟ کس سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا مرتبہ اتنا بلند کر دیا؟ تو آپ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا. آپ ارشاد فرما دیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت کی اتباع کے سبب اور صالحین کی خدمت اور برادران اسلام یعنی جو اسلامی بھائی ہیں، جو مسلمان بھائی ہیں، برادران اسلام کو نصیحت کرنے کے سبب اور میرے اصحاب و اہل بیت کی محبت کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پاک لوگوں کے مرتبے میں پہنچا دیا ہے۔ اب یہاں پر جو پہلی بات ارشاد فرمائی اتباع سنت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ بعض تو ایسی سنتیں ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ موقدہ ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ویسے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو سنت غیر موقدہ کو بھی نہیں چھوڑتے، جیسے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک سفر پر انہوں نے سنت غیر موقدہ کو نہ پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے تنبیہ فرمائی، تو پھر آپ نے وہ کلام بھی لکھا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتے جان لڑیاں۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو سنت غیر موقدہ کو بھی نہیں چھوڑتے، یعنی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سنت کس کی ہے، یعنی وہ یہ ڈفرینس نہیں کرتے کہ یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ طریقہ کس کا ہے، یہ سنت کس کی ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ لیکن ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں بسا اوقات وہ اس میں فرق کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے، چلیں اس پر عمل کر لیتے ہیں، یہ غیر موقدہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگرچہ سنت غیر موقدہ کو چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جو محبت کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہر سنت پر عمل کیا جائے۔ ممکنہ صورت میں جو سنت پر عمل ہم کر سکتے ہیں، جو میسر ہیں، جو آسانی ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور کچھ مشقت بھی کرنی پڑے تو بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس میں مشقت بہت ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہی ہے کہ اگر محبت مضبوط ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے، تو پھر بندہ اس میں فرق نہیں کرتا۔ تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے سنتوں پر عمل کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں سنتوں پر عمل، جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ اگر ہمارا پیش نظر یہ ہے نا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہم کسی سنت سے پیچھے ہٹیں گے۔ ہمارے پیش نظر اب جب بھی یہ رہے گا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے تو ہماری پیش قدمی سنت کے اوپر عمل کرنے کی طرف ہی ہوگی۔ اور پھر دوسری بات دیکھیں کہ اگر ہم غور کریں تو ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل کر دے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ انداز دیکھیں، طریقہ کار دیکھیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ میرے حضور کا سچا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حضور سے محبت کی حضور فرماتے ہیں کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت بھی جائے گا اور جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی ملے گی۔ صحابی رسول نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ کہ اتنی بڑی جنت ہوگی ہم اور اتنی بڑی تعداد ہوگی، ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں گے، ہم آپ کا قرب کیسے پا سکیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تمہارے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے حوالے سے کہ کثرت سے درود پاک پڑھو گے تو قرب ملے گا، جتنی محبت تمہاری زیادہ ہوگی تو اسی انداز سے تمہیں قرب بھی ملے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب وہاں پر بھی ملنا، جنت میں بھی حضور علیہ السلام کا قرب میسر آ جائے، سنتوں پر عمل جو بھی کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے جنت میں میری رفاقت بھی ملے گی، جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا، حضور علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ تو اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر تو عمل کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک اور پہلو میرے ذہن میں آ رہا تھا جو علماء کرام نے بیان بھی کیا ہے، اور جو عبادت سے جس کا بڑا گہرا تعلق ہے وہ ہے رزق حلال، یعنی رزق حلال جو ہے وہ بندے کی عبادت سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب بندہ رزق حلال کماتا ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے، تو اس کے اندر کافی روحانیت سی محسوس ہونے لگتی ہے، اس کے اندر تبدیلی آنے لگتی ہے۔ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، یعنی میری ہر دعا قبول ہو، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد اپنے رزق کو پاک کر لو، اپنی روزی کو حلال کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یعنی اتنا گہرا تعلق جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا رزق حلال کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اسی طرح حضرت صاحب شفا شریف
قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے یہ دیکھ لیا کہ اسے اپنے پیٹ میں کیا ڈالنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صدیق لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک روایت تو یہ بھی ہے حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کہاں سے کما رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کہاں سے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ یعنی یہ ساری باتیں اس چیز کی طرف ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں، اس طرف ہماری توجہ دلا رہی ہیں کہ ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے رزق حلال کمانا کتنا ضروری ہے۔ جو بندہ رزق حرام کماتا ہے، جو سودی معاملات میں پڑا ہوا ہے، رشوت کے لین دین میں پڑا ہوا ہے، کیا وہ بھی اللہ والا ہوتا ہے؟ یعنی ایک جو مومنین ہیں ان کی صفات میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ رزق حلال کمانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے، امپورٹنٹ پہلو ہے کہ بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ روزی کا عبادت سے کیا تعلق، رزق حلال کا عبادت سے کیا تعلق، لیکن اگر ہم احادیث مبارکہ کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں، بزرگان دین کے اقوال پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یعنی کئی بزرگان دین نے اس حوالے سے بیان کیا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول بھی ہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے، اسے علم ہو یا نہ ہو، اس کے اعضاء گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی انٹینشنلی ان انٹینشنلی، چاہے یا نہ چاہے، وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص حلال کھاتا ہے تو اس کے اعضاء اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں اور اسے اعمال خیر کی توفیق دی جاتی ہے۔ یعنی اتنا گہرا تعلق ہے نیک اعمال کا رزق حلال کے ساتھ، اور اتنا ہی گہرا تعلق ہے برے اعمال کا رزق حرام کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ آپ ہائی لائٹ کریں کہ اگر ہم اللہ والے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رزق کے حوالے سے، اپنے کسب معاش کے حوالے سے، اپنے بزنس یا ہم جہاں جاب کرتے ہیں اس حوالے سے ہمیں کیا بات پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کام کے اندر یہ بات شامل ہو جائے یا یہ کوئی خلاف شرع کام ہم کر لیں اور ہمارے رزق کے اندر حرام روزی نہ مل جائے۔ دیکھیے، اس حوالے سے میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ قیامت کا دن کا منظر اپنے سامنے رکھیں، 50,000 سال کا دن سامنے رکھیں، اور مشکل ترین دن وہ سامنے رکھیں۔ اور اس میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اس وقت تک اپنی بارگاہ سے کسی کو ہلنے بھی نہیں دے گا جب تک 4 یا ایک روایت میں 5 سوال بندے سے نہ کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بندے سے، مجھ سے، آپ سے، ہر کسی سے 4 اور 5 سوال، ایک روایت میں 4 سوال ہے، ایک میں 5واں سوال، 5 سوال ہر صورت میں ہونے ہیں۔ فرمایا ایک کہ تم نے عمر کیسے گزاری، اس عمر کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے عمر کیسے گزاری ہے۔ پھر فرمایا کہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ تم نے جوانی کیسے گزاری ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے جوانی کیسے گزاری ہے۔ اب غور کریں کہ میں اور آپ جوانی اپنی کیسی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ پھر تیسری بات، جو تیسرا سوال ہے، فرمایا کہ مال کیسے کمایا، یہ پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے مال کیسے کمایا، وہ ذرائع کیا تھے، کہ حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، غریبوں کا خون چوس کے کمایا، یا ناجائز طریقے رشوت کے ذریعے کس انداز میں تم نے مال کو کمایا۔ اور پھر چوتھی بات جو ارشاد فرمائی، مال خرچ کہاں پر کیا ہے، خرچ کرنے کی جگہ کون سی تھی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ایک اور 5ویں جو بات ہے، فرمایا کہ اپنے علم پر تم نے عمل کتنا کیا ہے۔ یہ بات اپنے پیش نظر اگر ہم رکھیں گے کہ ہمارا کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم سے جب یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے مال کیسے کمایا، تو اس وقت میرا، آپ کا، ہم سب کا یہ جواب کیا ہوگا، ہم اللہ کے حضور اس وقت کیا جواب دیں گے۔ اور کتنی فضیلتیں آئی ہیں کہ جو حلال روزی کماتے ہیں۔ فرمایا کہ التاجر صدوق مع الانبیاء یوم القیامہ، کہ سچا تاجر جو ہے وہ کل قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا یہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کچھ پوائنٹس کو لیا ہے، ظاہر ہے کہ ساری گفتگو اس مختصر وقت میں تو نہیں ہو سکتی۔ چند باتیں ہم نے سنی ہیں، فرائض پر پابندی کے حوالے سے، کتاب اللہ کی تلاوت کے حوالے سے، اس کے علاوہ رزق حلال کے حوالے سے گفتگو ہوئی، سنت پر مضبوطی سے عمل کرنے کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان کی اگر آیات کی تفسیر ہم صراط الجنان سے پڑھیں تو سورہ فرقان کے جو آخری رکوع ہے، جہاں سے یہ آیت ابتدا ہوتی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ، یہ والی اگر آیات ہم پڑھتے چلے جائیں اور یہ پورا رکوع پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، اور اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم بھی اچھے مسلمان
بن سکتے ہیں۔ تو یہ آیات ضرور مطالعہ کی جائیں، اس کی تفسیر صراط الجنان سے ضرور پڑھی جائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں بھی نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اپنے اللہ والے بندوں میں، اپنے خاص بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ساری معلومات ملتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ